الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی فی السنن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق لا يحجب من ابواب الجنہ کذا فی کنز العمال او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اس دین کی 100% تابعداری میں 100% دنیا اور آخرت کی زندگیوں کی کامیابی ہے۔ یہ دین چند رسومات کا نام نہیں جیسے دوسرے دین ہیں کہ یہ بتا دیا گیا کہ بس اپنے عبادت خانے میں جا کر یہ چند مذہبی رسوم ادا کر لو، اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ یہ ایسا ناقص دین نہیں ہے، یہ کامل دین ہے جو ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے مساجد میں آ کر کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے گھروں میں کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، سودا بیچنا کیسے ہے، سودا لینا کیسے ہے، پڑوسی کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ ہم نے کیسا رہنا ہے، بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، جانوروں کے ساتھ رویہ کیا ہو، اس حد تک حکم ہے نا۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو حکم ہے شریعت کا کہ اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، چھری کو کہیں اور چھپا کر تیز کر کے لایا جائے اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جو ہمیں ہر بات بتاتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، سب میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں سود جیسی چیز سے روکا کہ یہ نحوست ہے اور اسے دنیا کی معیشت کا پہیہ متاثر ہوتا ہے، غریب غربت کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، معاشرہ معاشی طور پر غیر متوازن ہو جاتا ہے، دنیا کا نقصان ہے اور آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ تو اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سود نہیں کھانا، سود نہیں کھلانا، سود نہیں لینا، سود دینا نہیں، تو پھر ہمیں حلال کمانے پر بھی ابھارا ہے۔ اگر سود سے روکا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تجارت کرو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ تجارت کے ہمیں فضائل بتائے، تجارت کرنے پر ہمیں نیکیاں بتائیں، تجارت کرنے پر ہمیں دنیا کے انعامات سنائے، ہمیں مرنے کے بعد کے انعامات سنائے تجارت کے اوپر، تاکہ سود کا قلقمہ ہو اور تجارت کو وجود ملے۔ ہمارا پاکستان آدھے سے زیادہ میرے خیال میں تجارت سے کماتا ہے، تو تجارت کا کیا طریقہ ہے، صحیح تجارت کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے، اور صحیح تجارت کرنے والے پر اللہ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے ہاں تجارت کرنے والے کا کیا مقام ہے، اس کو اللہ نے قرآن و حدیث میں، قرآن میں اور اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے سے حدیث میں بہت ہائی لائٹ کیا ہے، بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ تجارت اللہ کے ہاں اس کی ناراضگی کا سبب نہیں کہ دنیا میں لگا ہوا ہے، نہ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہمارا دین مسجد اور مدرسہ کی چند رسومات کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب ہیں۔ ہمارا دین جیسے ہمیں نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ بتاتا ہے اور اس پر ثواب بتاتا ہے، ایسے ہی ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کی تجارت، آپ کی دکانداری، آپ کی خرید و فروخت اگر یہ بھی شریعت کے مطابق ہو، اس پر بھی اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، یہ دینداری ہے،
نماز پڑھنا دینداری ہے۔ کیوں دینداری ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی تجارت کرنا بھی دینداری ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ کا حکم واضح ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور جا کر روزی تلاش کرو۔ روزی تلاش کرو، یہ الفاظ ہیں، حکم ہے، جاؤ روزی تلاش کرو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، روزی تلاش کرنا لیکن اللہ کو نہ بھولنا۔ فوراً کہا، روزی تلاش کرنے کے بعد کہا اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، تولتے ہوئے، بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے، لیتے ہوئے، سودے کا خوبی خامی بتاتے ہوئے، ریٹ بتاتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا۔ لعلکم تفلحون، اسی سے کامیابی ملے گی کہ جب تجارت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو رہی ہوگی، یہ تجارت بھی انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح تجارت کرنے والے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، جیسے میرے رب نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریفیں کی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، اس قرآن میں آتا ہے 21ویں پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریفیں کی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعریف کر رہا ہے کہ میرے نیک بندے ایسے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، ان کے پہلو بستروں کے ساتھ نہیں لگتے، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ نے جیسے تہجد والوں کے لیے تعریفیں کی، ایسے ہی میرے رب نے دکانداروں کی بھی تعریفیں کی، بزنس مین کی بھی تعریفیں کی، اور قرآن میں کی کَرِجَالٌ، بڑی اونچی شان والے لوگ ہیں وہ، کون؟ کَلَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ایسے لوگ کہ اگرچہ وہ تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی یہ تجارت ان کو اللہ کے دین سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے وقت وہ نماز پڑھتے ہیں، ایتاء الزکاۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اللہ کے حکم پر دیتے ہیں۔ بھلا یہ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، کما رہے ہیں، پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا پیسہ ان کے پاؤں کی نوک پر ہے، پاؤں کے ناخن پر رکھا ہوا ہے۔ جب رب کا حکم آتا ہے تو ٹھوکر لگا دیتے ہیں پیسے کو، پیسے کی کوئی اوقات نہیں، رب کے حکم کی اوقات ہے۔ ایسا پیسہ کمانے والا مالدار بھی بن جائے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتی بھی بن جائے، تو میرا رب کہتا ہے رجال، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے پیسے کی کوئی وقت نہیں۔ پیسہ اس وقت تک کماتا ہے جب تک رب ناراض نہیں ہوتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں، اللہ کے خوف کے ساتھ ان کی تجارت چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ انسان جب شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ تولتا ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ سودے کا عیب بتاتا ہو، تو اس سے دل میں یہ آتا ہے کہ اس سے تو پھر تجارت صحیح نہیں چلے گی، اس نے جھوٹ نہیں بولا، سودے کا عیب نہیں چھپایا، اور اس آدمی نے غلط طریقے سے سودا نہیں بیچا، تو یہ کیسے کما سکتا ہے، اس نے مکسنگ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً کہا اسی جگہ کہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، لوگوں روزیاں تو میں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، بے حساب دیتا ہوں، روزی تو میری طرف سے میری چاہت کی بنیاد پر اترتی ہے، وہ کون سا تمہارے اس غلط بولنے کی وجہ سے زیادہ اترتی ہے۔ لہذا یہ سبق دے دیا گیا کہ جو انسان تجارت کو صحیح طریقے سے کرے اور تجارت کو اللہ کے خوف کے ساتھ کرے، اس کی دکانداری نماز کے ٹائم اس کو دکان بند کرنے پر مجبور نہ کرے، دکان کھولنے پر، بلکہ وہ دکان کو بند کر کے مسجد میں آ جائے، سال کے بعد زکوٰۃ دینے کا وقت آئے وہ زکوٰۃ دے، ایسا آئے گا تو یرزق من یشاء، پھر روزی کا اترنا میرے رب کی چاہ سے ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی روزی عطا فرمائے گا۔ ان نظریات کو صحیح کرنا، ان نظریات کو پختہ کرنا، یہ میرا اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ غلط کمانے سے روزیاں نہیں بڑھتی، جائز کمانے سے روزیاں نہیں گھٹتی۔ میں اس ممبر کے طفیل، اس ممبر کی نسبت سے، میں اس ممبر کی نسبت سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات 100% حق اور سچ ہے
کہ شریعت کے مطابق روزی کرنے سے، روزی کمانے سے، تجارت کرنے سے روزی نہیں گھٹتی، غلط طریقے سے روزیاں کمانے سے روزیاں نہیں بڑھتی، دھوکے دینے سے، جھوٹ بولنے سے، سودا غلط بیچنے سے واللہ روزی نہیں بڑھتی۔ تو بھی روزی اتنی ملتی ہے جو مقدر کی ہوتی ہے، بس وہ بے برکتی ساتھ لے کر آتی ہے اور کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تو ہمارے رب کا حکم ہے کہ کماؤ، اور کمانے والوں کا میرا رب قرآن میں تعریفیں کرتا ہے، رجال بڑے اونچے لوگ ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ تعریفوں کے کئی جملے کہہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تجارت کرنا، کمانا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کا بنایا ہوا دین ہے، بشرطے کہ اس میں انسان شریعت کو نہ بھولے، شریعت سے غافل نہ ہو۔ صحیح کمانے والے کیا امیر نہیں ہوئے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے غلط کمایا تھا؟ جھوٹ سے کمایا تھا؟ دھوکہ دے کر کمایا تھا؟ خیانت سے کمایا تھا؟ نہیں، صحیح کمایا تھا۔ کہاں سے تجارت شروع کی تھی؟ خالی ہاتھ، خالی جیب۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا آغاز ہوتا ہے خالی ہاتھ، خالی جیب سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے مکہ مکرمہ سے، تو آپ نے سعد بن ربیع کے ساتھ ان کی مواخات کرا دی، یعنی آپ نے یوں کیا تھا، بھائی چارہ قائم کیا تھا، ایک مہاجری آپ لیتے اور ایک آپ انصاری لیتے، آپ ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیتے کہ مہاجری تو اپنے بھائی چھوڑے مکہ میں، ان کا تو نہ یہاں دیس، نہ رشتہ دار، نہ اقربا، نہ گھر، نہ بار، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے مدینہ میں۔ تو اللہ کے نبی نے دو آدمیوں کو بھائی بنا دیا تھا، ادھر سے ایک مہاجری، ادھر سے انصاری، ادھر سے مہاجری، ادھر سے انصاری۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی خالی ہاتھ، خالی جیب وہاں مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ ان کی جوڑی بنائی میرے نبی نے سعد بن ربیع کے ساتھ۔ سعد بن ربیع انصاری ہیں، مالدار ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے خود کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ یہ میرا مال ہے، ان یناصف اہلہ و مالہ، یہ میرا مال ہے، آپ اپنی مرضی سے اس میں سے آدھا مال اٹھا لیں، آدھا مال آپ کا، میرا پورا کمایا ہوا۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، سعد مدینہ کا مالدار آدمی تھا، عام آدمی نہیں تھا، مالدار تھا، اور اس نے کہا میرے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، ادھر عبد الرحمن اپنے مال کو کہا کہ آدھا اٹھا لے۔ آگے سے عبد الرحمن نے کیا کہا بارک اللہ فی مالک، اللہ تیرے مال میں برکت دے، دلنی علی السوق، مجھے بازار کا بس راستہ دکھلا دے کہ بازار کہاں ہے مدینے میں، ہم خود کمائیں گے، خود کھائیں گے، ہم لوگوں سے مانگ کر نہیں کھائیں گے۔ اگرچہ ان کا دینا جائز تھا، لیکن یہ اندر کی آواز ہے، کہا نہیں ہم آپ سے لیتے نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، دلنی علی السوق، بس مجھے بازار کی راہ بتاؤ۔ انہوں نے بازار کی راہ بتا دی، وہ گئے، پھر نوکری، مزدوری، تجارت، خالی جیب تھے، کرتے کرتے ایک دن آئے تو اللہ کے نبی کے پاس، تو جہاں زرد رنگ لگا ہوا تھا کپڑوں کے اوپر، آپ نے فرمایا ما ہی یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار، میری شادی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا، تو اس کو حق مہر کیا دیا ہے؟ کا وزن نوات من ذهب، کا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اس کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن ولیمہ بھی کر لے، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، کچھ کر تو لے ولیمہ۔ یہ وہ عبد الرحمن ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ عرصے بعد شادی بھی کر لیتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اس کو حق مہر بھی دیتا ہے، بعد میں ولیمہ بھی کرتا ہے۔ یہ زیرو سے اٹھنے والا عبد الرحمن تجارت کرتا ہے، جائز طریقے سے کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جائز طریقے سے تجارت کرنے والے کیا غریب ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی تجارتیں پروان نہیں چڑھتی؟ کیا وہ پیسوں کے ریل پیل نہیں دیکھتے؟ نہیں، مقدر میں لکھا ہوا رزق ملتا ہے، چاہے جائز کماؤ چاہے ناجائز کماؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن نے جائز طریقے سے شروع کیا تھا، تو جب انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف کا، جو ساری زندگی جائز طریقے سے تجارت کرتا رہا، تو روایات تاریخیہ میں آتا ہے ان کے مرتے وقت جو ترکہ گنا گیا بعد میں 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ دینار تھا۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، تقریباً اتنا برابر، 4.5 ماشے سونے کے برابر ہوتا ہے۔ 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ 4.5 ماشے چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا مال ہے یہ! وہ مال ہے جو سارا دیانت سے کمایا ہے، یہ وہ مال ہے جہاں کہیں جھوٹ نہیں بولا،
یہ وہ مال ہے جہاں خیانت نہیں کی، جہاں عیب نہیں چھپائے، یہاں اگلے مسلمان کا نقصان نہیں کیا، ہر جگہ ہمدردی، خیر خواہی، دیانت، شرافت، صداقت، وعدے کی پاسداری، سب چیزوں کا خیال کر کے عبد الرحمن بن عوف زیرو سے اٹھا اور آخر میں جب گیا تو مدینہ کا سب سے بڑا مالدار تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، تجارت جائز طریقے سے کرنے سے انسان کا کاروبار نیچے نہیں جاتا، وہ مقدر کے ساتھ ہے۔ مقدر میں مالداری لکھی ہے مل جائے گی، نہیں لکھی تو جھوٹ بولنے والے بھی غریب ہو جاتے ہیں، خیانت کرنے والے بھی غریب ہو جاتے ہیں، اور لکھی ہوتی ہے تو مالدار بھی بن جاتے ہیں۔ تو ہم جائز کمائیں، ہمارے رب کے ہاں ہمارا مقام ہوگا، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اور یہ حلال کمائی یہ عبادت ہے، حلال کمائی عبادت ہے۔ فریضۃ من بعد فریضۃ ان قصب الحلال فریضۃ من بعد فریضۃ، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کمانا بھی فرض کی طرح ایک فرض ہے، جیسے شریعت کے دوسرے فرض ہیں ایسے حلال کمانا بھی فرض ہے۔ بلکہ آپ نے تاجروں کی تعریف کی، آپ نے فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، سب سے پاکیزہ کمائی تاجروں کی کمائی ہے، سب سے پاکیزہ کمائی دکانداروں کی ہے، سب سے پاکیزہ کمائی بزنس مین آدمی کی ہے، یہ سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ لیکن آپ نے شرطیں لگائی ہیں، ان میں یہ باتیں ہوں، 7 باتیں آپ نے بیان کی ہیں، اگر یہ 7 باتیں ان میں ہو جائیں بس کمال کی کمائی ہے، کہ میرے نبی نے کہا کہ پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ کون سے تاجر؟ آپ نے پہلا فرمایا الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے تاجر۔ دوسرا اذا اؤتمنوا خانوا، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے لم یخونوا، وہ اس میں خیانت نہ کرے، امانت رکھ کر گیا خیانت نہ کرے۔ یہاں رکھ کر جاتے ہیں کوئی چیز بنوانے کے لیے، اچھا پرزہ نکال دیتے ہیں، ہلکا پرزہ ڈال دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ نہیں ہے امانت کا مطلب کہ آپ کو وہ کہہ کر جائے جی میری یہ امانت ہے خیال رکھنا، آپ کہیں جی میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ تو امانت سب جانتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ وہ آپ کے پاس واشنگ مشین چھوڑ گیا، آپ کا موٹر سائیکل چھوڑ گیا، فریج چھوڑ گیا، کہا جی اس کا کام کر دینا، اور آپ نے دیکھا اس میں سے فلانا پرزہ بڑا اچھا ہے، وہ نکال کے دوسرا ڈال دیا، اس کو پتہ بھی کوئی نہیں، یہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اس کی چیز ٹھیک تھی اور آپ نے کہا نہیں اس کا فلانا پرزہ اندر غلط ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ، حالانکہ اس کا پرزہ وہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں اس کی فلانی چیز بھی ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تاجر بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اس کے پاس چیز امانت ہے تو خیانت نہ کرے۔ تیسرا آپ نے فرمایا اذا وعدوا لم یخلفوا، جب وہ وعدہ کرے تو پھر وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ وعدہ اپنا پورا کرے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ یہاں کہہ دیتے ہیں جی ہاں رکھ جاؤ، اتنے دنوں بعد کپڑوں کا سوٹ اٹھا لینا سی دوں گا، حالانکہ پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ اتنا برڈن ہے نہیں سل سکتے، جی یہ آرڈر لے لیا فرنیچر فلاں دن آ کر اٹھا لینا، دوسرا آدمی ہے اس کو بھی ڈیٹ دے دی، تیسرا ہے اس کو بھی ڈیٹ دے دی، اندر پتہ ہے میں نہیں دے سکتا، لیکن اس کے ساتھ وعدے بھی کر رہا ہے اور پہلے سے سوچ کر کھڑا ہوا ہے کہ جب ٹائم آئے گا کوئی کہانی ڈال دوں گا، اس کو کہوں گا بجلی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ ہوگی، میرے گھر میں مسئلہ بن گیا، بس جی نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کہہ دیں یہ چیز آپ دے دیں، میں فلاں تاریخ کو نہیں دے سکتا، اس کتنے دن بعد دے سکتا ہوں، پھر اس وقت نہ تیار ہو سکے مجبوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا کوئی نہیں کرنا، میرے عزیز بھائی اس سے بے برکتیاں آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمائی کے ساتھ نحوست گھر لے کر آتا ہے، ورنہ اس کے مقدر کی جو روزی ہے وہ اللہ اس کو بہر صورت دے گا، اگرچہ وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے۔ وہ گاہک کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتا، جو مقدر میں آپ کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ہم ایسے ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں پر ایمان یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر ہم یہ اقدام کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ کمائی تاجروں کی ہے، لیکن 7 باتیں، بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے۔ آگے آپ نے فرمایا اذا اشتروا، جب کوئی چیز خریدنے جائیں لم یذموا، بلا وجہ اس کی خامیاں نہ نکالیں۔ جب خریدنے جاتے ہیں، خود خریدنے جاتے ہیں، یہ آپ کی چیز ہی خراب ہے ہم نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ریٹ کم کرے، پھر اس کی چیز خریدنے لگے نہیں اس کا تو اب مارکیٹ ہی نہیں رہی، اتنے ریٹ پہ دینا ہے تو دے دو نہیں تو ہم نہیں لیتے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی مارکیٹ ہے، میرا سودا بک جائے گا، لیکن اس کے سامنے اس لیے اس چیز کو برا بیان کر رہا ہے
تاکہ مجھے کم پیسوں میں مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نہ کرے۔ جب چیز خریدنے جائے بلا وجہ خامیاں بیان نہ کرے، حقیقی خامی ہے بیان کرے، اگر خامی نہیں ہے تو اپنی تیز تراری کی بنیاد پر اس کی خامیاں نہ بیان کرے۔ وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا، پانچویں خوبی ان تاجروں میں، دکانداروں میں، بزنس مین میں، پانچویں یہ ہے جب بیچنے لگیں بلا وجہ خوبیاں نہ بیان کریں۔ چیز بیچنے لگتے ہیں جی بالکل اصل کپڑا ہے، جی بالکل اصل ہے یہ، حالانکہ وہ اصل کوئی نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ چیز لگیں گے جی بالکل کاپر کی تار ہے اس میں، اس کو بھی پتہ ہے کاپر کی کوئی نہیں ہے۔ بیچتے ہوئے اس کے 20 نام رکھ دے گا جی یہ بالکل اوریجنل شے ہے، آپ لے جائیں بے فکر ہو کے لے جائیں، ہم نے خود کئی دفعہ استعمال کی ہوئی ہے۔ اب اس کی ایسی تعریفیں کر دینا جو اس کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو ایسی وہ مجھے اس پر لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی کا گھوڑا نہیں بکتا تھا، اس نے کسی کو کہا، کوئی تیز ترار بیوپاری تھا، کہا یار گھوڑا تو بکوا دے، اس نے کہا ادھر دے، اس کا کام تھا بیچنا، وہ گھوڑے کو لے کر گیا، چوک پہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنا شروع ہو گیا یہ گھوڑا 4 دن بغیر کھائے پیے دوڑتا ہے، یہ گھوڑا اتنے کلومیٹر دوڑتا ہے، اور یہ گھوڑا نسلی گھوڑا ہے، فلاں جگہ سے منگوایا گیا ہے، اس کی نسل کے گھوڑے ہمارے علاقے میں نہیں ملتے۔ تو وہ وہیں پہنچ گیا جس کا گھوڑا تھا، تھوڑی دیر تو سنتا رہا، اس گھوڑے کو دیکھتا بھی رہا کہ گھوڑا میرا ہی ہے۔ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد جا کر بیپاری کے کان میں کہتا ہے کہ یہ نہیں بیچنا میں نے، گھوڑا میرا واپس کر دو۔ اس نے کہا بے وقوف چپ کر کے بیٹھیے، وہ یہ گھوڑا میں ویسے ہی لگا رہا ہوں۔ یہ منع ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس میں یہ خوبیاں نہیں ہیں لیکن پھر بھی لگایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذا باعوا لم یطروا، جب وہ بیچنے لگے تو اس کی بلا وجہ خوبیاں نہ بیان کرے، یہ ان کی 5ویں خوبی۔ 6ٹھی خوبی اس تاجر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو، جب اس کے پاس گنجائش ہو جائے لم یمتلو، اب دیر نہ کرے، گنجائش ہو گئی ہے قرضہ ادا کرنے کی، پیسے دے دے۔ ہوتا کیا ہے اپنا بزنس بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے حالات ڈھیلے ہیں، اپنا کوئی نیا آئٹم ڈال لیتا ہے دکان میں، اس کو کہتا ہے ابھی ہمت نہیں، اگلے مہینے لے لینا، اگلے مہینے کچھ پیسے دے دیے باقی رکھ لیے، پھر اگلے مہینے، بس یار حالات آج کل ڈھیلے ہیں، اپنا کام بڑھ رہا ہے اور اس بیچارے کو توڑ کر دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کرے، اگر گنجائش ہے اس کو دو، پھر اپنا کاروبار بعد میں دیکھ لینا۔ یہ تو نہیں ہے کہ گنجائش بھی ہے اور پھر بھی نہیں دے رہا۔ ہر ایک دوست ہے تاجر ہے تو اچھا ماشاءاللہ اس کا بزنس ہے، تو کہنے لگا کہ یار بس ہیں تو ہم کمزور ہی۔ میں کیا ہوا کہ ایک آدمی کے 10,000 دینے تھے 4 مہینے بعد دیے ہیں، خود کہہ رہے کہ ایک آدمی کے 10,000 دینے تھے 4 مہینے بعد دیے ہیں۔ اس کا اتنا کاروبار ہے کہ وہ منٹ میں بھی 10,000 اٹھا کے دے دے تو اس کی ڈاڑھ بھی گیلی نہیں ہوگی، لیکن کا دل نہیں کرتا تھا۔ اب کہہ بھی رہا کہ یہ میں نے صحیح کیا نہیں ہے لیکن کیا ایسے ہی ہے، یہ میرے نبی نے منع کیا۔ اور 7واں آخری آپ نے فرمایا جب اس نے کسی سے پیسے لینے ہوں تو پھر لم یعسروا، اگلے کو بلا وجہ تنگ نہ کرے، جب دینے ہوں گنجائش پیدا ہو جائے فوراً دے، جب لینے ہوں اس کو پریشان نہ کرے۔ ہاں اس کے بنتے ہیں، اس نے دینے ہیں، گنجائش بھی ہے نہیں دے رہا، آپ بات بھی کر سکتے ہیں، پنچایت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچارہ بے بس ہے، وہ نہیں دے سکتا، پھر اس کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، اس کو تنگ نہ کرے۔ تو میں 7 دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم ایسے تاجر بنیں گے تو پھر قیامت والے دن اونچیاں شانہ، کیا شانہ ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا، لیکن ان تاجروں کی ہوں گی۔ نمبر 1، تاجر بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، چیز مشین آتی ہے پرزے نکال کر بدل نہ دے، اور وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، آرڈر دیتے ہوئے آرڈر لیتے ہوئے وعدے کو سامنے رکھ کر بات کرے، اور پھر جب خریدنے جائے بلا وجہ خامیاں بیان نہ کرے، جب بیچنے لگے بلا وجہ خوبیاں بیان نہ کرے، لوگوں کا اس نے قرضہ دینا ہو گنجائش ہو جائے ٹال مٹول نہ کرے، لوگوں سے لینا ہو تو بلا وجہ اگلے کو پریشان نہ کرے، ایسے تم بن جاؤ۔ میرا نبی فرماتا ہے واہ کیا کہنے تیری کمائی کے اور کیا کہنے تیری شان کے، اس کی شان انشاءاللہ پھر اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔